بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کہانیاں سننا بچوں کا دلچسپ مشغلہ اور نانی دادی کا نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا بہترین موقع رہتا ہے۔ اس سننے سنانے کے عمل سے ہم بچوں میں اچھے اوصاف بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ زندگی جب اتنی تیز اور مصروف نہ تھی، والدین کے پاس بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا ٹائم ہوتا تھا، تب نونہالوں کی اچھی تربیت کے لیے اخلاقی کہانیاں سنانا ایک مؤثر ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ مجھے آج بھی وہ خوشی کے لمحات نہیں بھولتے جب میں نانی کے پاس بیٹھ کر شوق سے شہزادوں، شہزادیوں، پریوں اور جادوگروں کی کہانیاں سنا کرتا تھا، جن میں سے ایک کہانی ہمیشہ میری پسندیدہ رہی اور جسے میں نے کئی مرتبہ فرمائش کر کے نانی سے سنا تھا۔ آج وہ کہانی میں ہمارے نونہالوں کو بھی سنانا چاہوں گا، تاکہ ایک نسل سے دوسری نسل میں ہماری کہانی سننے سنانے کی روایت منتقل ہوتی رہے۔ کہانی ہے 7 بہنوں کی۔ کسی گاؤں میں ایک فقیر اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ ان کے 7 بیٹیاں تھیں۔ غربت کے مارے یہ میاں بیوی اپنا اور بچیوں کا گزر بسر بھیک مانگ کر کیا کرتے تھے۔ ایک دن فقیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا کھیر کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ یہ بات سن کر اس کی بیوی نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ کھیر ہم غریبوں کے نصیب میں کہاں ہے؟ فقیر اس کا جواب دیتے ہوئے بولا کہ ہم دودھ، چاول اور چینی بھیک مانگ لے لیں گے، پھر تم مجھے کھیر بنا کر کھلانا۔ بیوی بولی کہ میاں بھیک میں تو یہ سب اتنا نہیں مل سکے گا کہ ہماری 7 بیٹیاں بھی کھا سکیں۔ فقیر گویا ہوا کہ ارے پریشان کیوں ہوتی ہو، ہم کھیر تب بنائیں گے جب ساری لڑکیاں سو جائیں گی، اس طرح انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم جی بھر کر کھیر کھا بھی لیں گے۔ ماں کا دل بچیوں کے لیے تڑپا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر شوہر کی بات مان لی۔ فقیر بولا اب سو جا، کل جلدی اٹھ کر کھیر بنانے کا سامان بھیک میں مانگنا ہے۔ فقیر فقیرنی کی ساری گفتگو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی نے چارپائی کے نیچے چھپ کر سن لی۔ اس کا دل دکھ گیا کہ ابا ہمارے بغیر کھیر کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے یہ ساری باتیں اپنی بہنوں کو بتائی اور کہا کہ ہم بھی کھیر کھائیں گے۔ سب سے بڑی بہن بولی کہ ہم کیسے کھائیں گے؟ تو 7ویں بہن نے کہا کہ ہم کھیر بنانے کے برتن اور کھیر کا سامان چھپا لیں گے۔ اگلے دن فقیر اور فقیرنی کھیر کا سامان مانگ کر جب گھر لائے تو ایک خفیہ جگہ پر سب چھپا دیا۔ اس جگہ کو 4 نمبر والی لڑکی نے چپکے سے دیکھ لیا۔ رات ہونے پر سب لڑکیاں سونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے ایک ایک چیز ساتھ میں لے کر لیٹ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد فقیر اٹھا اور اپنی بیوی کو جگایا کہ سب سو گئی ہیں، اب تم اٹھو اور میرے لیے کھیر بناؤ۔ فقیرنی دبے پاؤں آہستہ آہستہ کچن میں گئی، دیا اور چولہا جلانے کے لیے ماچس ڈھونڈنے لگی۔ بہت تلاش کرنے کے بعد سب سے بڑی بیٹی جاگی اور کچن میں آ کر کہا کہ کیا ڈھونڈ رہی ہو اماں؟ فقیر اور فقیرنی بڑی بیٹی کو دیکھ کر گھبرا گئے، کہنے لگے کہ آہستہ بولو، ہم کھیر بنا رہے ہیں، تم بھی کھا لینا، مگر ماچس نہیں مل رہی۔ بڑی بیٹی بولی کہ وہ تو میں نے سنبھال کر رکھ دی تھی، ابھی لا کر دیتی ہوں۔ چولہا جلانے کے بعد اب دیچکی نہیں مل رہی تھی۔ اسی اثناء میں دوسرے نمبر والی لڑکی کچن میں وارد ہوئی اور گویا ہوئی کہ امی دیگچی میں نے سنبھال کر رکھ دی تھی، آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں؟ فقیر نے اس سے کہا کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ہم کھیر بنا رہے ہیں، تمہیں بھی چکھا دیں گے۔ اب ڈوئی تلاش کرنے کی باری آئی، جسے تیسرے نمبر والی لڑکی لے کر وارد ہوئی۔ لڑکیوں کی بڑھتی تعداد دیکھ کر فقیر کے دل میں ناگواری پیدا ہونے لگی۔ ایسے کرتے کرتے دودھ، چینی، چاول پلیٹ لے کر سب لڑکیاں ہی کھیر کے گھیرا بنا کر بیٹھ گئیں۔ یوں سب کے حصے میں تھوڑی تھوڑی کھیر آئی۔ کم مقدار میں کھیر ملنے پر بھی بچیاں خوش ہوئیں اور اپنے اپنے بستروں میں سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ ادھر فقیر غصے میں بھنایا بیٹھا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ کے لیے جنگل میں چھوڑ آئے گا۔ بچیوں کی ماں بہت بلبلائی کہ وہ ایسا ظلم نہ کرے، مگر فقیر پر جنون سوار تھا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی اس نے بچیوں سے کہا کہ تیار ہو جائیں، آج ان کے ماموں کی شادی ہے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ لڑکیاں خوشی خوشی تیار ہونے لگیں کہ وہ ماموں کی شادی پر جا رہی ہیں۔ بیل گاڑی پر سب سوار ہو گئے۔
اس زمانے میں لوگ دور دراز جانے کے لیے بیل گاڑی پر سفر کرتے تھے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا۔ فقیر نے بچوں سے کہا کہ ماموں کی شادی پر دینے والے تحائف تو ہم گھر میں بھول آئے ہیں، تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں اور تمہاری ماں گھر سے تحائف لے کر آتے ہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی نے گھبرا کے کہا کہ ابا جلدی آنا، ہمیں ڈر لگے گا۔ فقیر بولا کہ میری بیٹی پریشان نہ ہو، ہم سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں میاں بیوی واپس ہو لیے۔ ادھر شام ڈھلنے لگی مگر اماں ابا کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ سورج ڈوبنے کو آیا، جنگل سے مختلف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں، اندھیرا چھانے لگا۔ تو چوتھی بہن نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابا ہمیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ سب سے چھوٹی بہن رونے لگی کہ اب ہمیں جنگلی جانور کھا جائیں گے۔ اچانک دور سے کوئی روشنی ٹمٹماتی ہوئی دکھائی دی۔ تیسرے نمبر والی بہن نے کہا کہ وہ دیکھو وہاں کیا ہے، لگتا ہے وہاں کسی کا گھر ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پناہ مانگتے ہیں، شاید وہ ہماری مدد کر دیں۔ وہ ایک گول جھونپڑی تھی مگر قد میں کافی بڑی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر کھٹکھٹانے پر کوئی باہر نہ آیا۔ پھر چھوٹی بہن نے ہمت کی اور گھر میں داخل ہو کر آواز لگائی، کوئی ہے؟ کسی کا کوئی جواب نہ آیا۔ گھر میں کوئی نہ تھا۔ سب بہنیں گھر میں داخل ہو گئیں۔ یہ ایک شاندار جھونپڑی تھی جہاں بڑے بڑے مرتبان چینی، چاول اور دودھ سے بھرے تھے۔ لڑکیاں اتنی وافر مقدار چاول، چینی، دودھ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ صبح سے بھوکی تھیں اور کھیر ان کی من پسند ڈش تھی۔ چنانچہ لڑکیوں نے کھیر بنانے کی تیاری پکڑی اور کھیر بنا کر چاٹ چاٹ کر کھائی اور آرام کرنے کے لیے ایک کمرے میں نیم دراز ہو گئے۔ اتنے میں ایک دراز قامت سیاہ رچ جھونپڑی کے گول دروازے سے داخل ہوا۔ یہ جھونپڑی اس رچ کی تھی۔ رچ کو بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ وہ اپنی من پسند خوراک کھیر بنانے کے لیے کچن کی طرف گیا۔ وہاں دیگچی میں پہلے سے ہی بقیہ کھیر موجود تھی جسے سونگھ کر رچ کو انسان کی خوشبو آنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس گھر میں کوئی انسان آیا ہے، چنانچہ وہ اپنے گھر کی تلاشی لینے لگا۔ رچ کے غرانے سے لڑکیوں کی آنکھ کھل گئی، ساتھ ہی ساتھ ان پر یہ راز بھی عیاں ہوا کہ وہ جس کے گھر میں ہے وہ ایک رچ کا گھر ہے۔ بس پھر کیا تھا، لڑکیوں کے ہاتھ پاؤں خوف کے مارے پھول گئے۔ چھوٹی بہن چالاک تھی، اس نے ایک ترکیب سوچی اور ایک بڑی کڑھائی میں ڈھیر سارا تیل ڈال کر تیز آنچ میں چولہا جلا دیا۔ اتنے میں ریچھ کچن میں داخل ہوا اور چھوٹی بہن کی طرف لپکا۔ چھوٹی لڑکی چالاکی سے کام لیتے ہوئے تیزی سے کڑھائی کے سامنے سے ہٹی اور ریچھ سیدھے اس کھولتے ہوئے تیل میں جا گرا۔ مگر یہ کیا! لڑکیاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ریچھ تیل میں جلنے سے سونے کا بن گیا۔ اصل میں وہ کوئی معمولی ریچھ نہ تھا بلکہ ایک جادوگر تھا۔ اب کیا تھا، لڑکیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بیٹھے بیٹھائے امیر ہو گئیں اور جنگل کی شہزادیاں بن گئیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ان لڑکیوں کو اللہ پر بھروسہ تھا، چنانچہ انہیں فقیری سے بھی نجات ملی، جبکہ ان کے باپ نے غربت سے تنگ آ کر اللہ سے اچھے کی امید چھوڑ دی اور فقیری اس کا مقدر رہا۔ اس کہانی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمیں جو غلط نظر آئے وہ ویسا ہی غلط ہو، بلکہ بعض اوقات پس پردہ ہمارے لیے کچھ بہت ہی اچھا لکھا ہوتا ہے جس کا علم ہمیں آگے چل کر معلوم ہوتا ہے۔